گھبرانے کی بات نہیں، پری جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اس وقت جسمانی کمزوری اور کسی دماغی کنڈیشن کی وجہ سے ابھی تک بے ہوش ہے، بخار بھی ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ ان کے کھانے پینے، میڈیسن اور ذہنی سکون کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے پری کا معائنہ کرنے کے بعد پریشان کھڑے آریان شیر سے کہا تو وہ اپنی پری کی بند آنکھوں کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ نہ جانے کب وہ آنکھیں کھول کر اسے پہچانے گی۔ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ڈاکٹر؟ آریان نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تھا۔ نہیں، پریشانی والی بات نہیں۔ اگر ان کی یادداشت واپس نہیں آتی تو ہمیں ان کے کچھ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو آریان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ اخلاقاً زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگا مگر مسکراہٹ نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے تو آریان شیر نے پری کی جانب دیکھا جو آنکھیں موندے گہری بے ہوشی کے زیر اثر تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا پری، کچھ بھی نہیں۔ تم نے کہا تھا تمہارے جانے کے بعد مجھے تمہاری محبت کا احساس ہوگا، لو ہو گیا احساس۔ اب بار بار مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہو، کیوں سزا دے رہی ہو اتنی؟ اس نے پری کا کینولا لگا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ لمحہ قیامت خیز تھے اس کے لیے۔ اس کی زندگی میں رشتے تو بہت تھے مگر وہ اپنی وجہ سے انہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے ان سے دوری اختیار کی ہوئی تھی۔ فی الوقت اس کے پاس ایک ہی قریبی رشتہ پری کی صورت میں تھا جسے وہ کسی بھی صورت حال میں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جلدی سے ہوش میں آ جاؤ، مجھے شیرو کہہ کے پکارو ایک بار۔ کان ترس گئے ہیں یہ الفاظ سننے کو۔ پری کی آنکھیں آہستگی سے کھلیں۔ اس نے اپنے بستر کے قریب پڑے اسٹول پہ آریان شیر کو آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑاتے ہوئے پایا۔ شیرو، وہ نکاہت زدہ آواز میں بولی۔ جیسے ہی پری کو تھوڑا سا ہوش آیا اس کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایک جملہ برآمد ہوا، پری پری تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز سن کر آریان نے آنکھیں کھولی اور اس کا گال تھپ تھپا کر پوچھا، شیرو میں ٹھیک ہوں شیرو، مجھے وہ شادی نہیں کرنی تھی پری، وہ سب ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ سب ختم ہو چکا، مروان بھی۔ اب جو تم چاہتی ہوگی وہی ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلانے لگا۔ آریان شیر نے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا جو اس حادثے میں خون بہہ جانے کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ ایک انسان کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا محبوب اس کے سامنے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میری خواہش پوری کرنے کا وعدہ کریں۔ آپ کریں گے نا پوری؟ اس نے مان بھرے انداز میں التجا کی تھی۔ وہ مدھم آواز میں بولا۔ سچی؟ اس کی آواز میں جو نکاہت تھی آریان شیر کی ہاں سن کر پرجوش آواز میں بدل گئی۔ پری آرام سے، ابھی تمہیں اپنا اچھے سے خیال رکھنا ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پہلے۔ اب کی بار آریان شیر کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ پری کے چہرے کی مسکراہٹ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ کتنی دیر تک قائم رہنے والی تھی یہ تو آنے والے وقت ہی پتہ چلنا تھا۔ کہو کس لیے بلایا ہے؟ ریسٹورنٹ کے قدرے علیحدہ حصے میں موجود ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے بے چینی سے فردام کی طرف دیکھا جو آرام سے بیٹھا کافی کے سپ لے رہا تھا۔ میں نے بلایا ہے تمہیں، مجھ پہ توجہ دو۔ شیر دل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ فردام نے اسے ایک نظر دیکھا پھر دوبارہ اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ فردام، زیادہ ایٹیٹیوڈ مت دکھاؤ، مجھے بتاؤ کیا پتہ چلا اس کے اڈے کا؟ وہ ضبط سے بولا۔ اگر وہ ریسٹورنٹ میں نہ ہوتا تو کب کا اس کے منہ پہ 2-3 جڑ چکا ہوتا۔ ایس پی فردام اس کا بچپن کا دوست تھا۔ کیا یار فردام، کیوں بیچارے کو پریشان کر رہے ہو؟ نئی شادی ہوئی ہے جناب کی، انجوائے کرنے تو آخر یہی تو دن ہے انجوائے کرنے کے۔ جو میں نے بتایا بتا بھی دو اسے تاکہ وہ اپنا مسئلہ سلجھا کر واپس اپنی بیوی کے پاس جائے۔ اپنے پشت سے آتی جانی پہچانی آواز سے اس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے کھڑا ہو گیا۔ علی، تم اس وقت؟ تم تو اسلام آباد میں تھے۔ آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ ہاں وہیں تھا لیکن فردام نے بتایا تو آنا پڑا۔
علی کا تعلق سائبر کرائم برانچ سے تھا۔ تم نے جس ویب سائٹ کا نام بتایا تھا اس کو کریٹ کرنے والا رچرڈ جانسن ہے۔ علی نے سر رچرڈ کے بارے میں کافی کچھ کلیئر کیا۔ شیردل: میں نے رچرڈ کے بارے میں ساری معلومات لی ہیں۔ وہ کبھی پاکستان میں ہوتا ہے اور کبھی امریکہ میں۔ مختلف کالے دھندوں میں اس کا ہاتھ پایا گیا ہے، مگر کبھی بھی کوئی ثبوت اس کے خلاف نہیں ملا۔ کافی چالاک ہے وہ، اس کام کا ماہر کھلاڑی۔ تمہیں اس ویڈیو کو اس سے حاصل کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، فرزام نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ تم پریشان مت ہو، سب سنبھال لوں گا خود ہی، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، انداز ٹالنے والا تھا۔ ہاں، جیمز بانڈ جو ٹھہرے، فرزام منہ بنا کر بولا۔ اس سے کیا ہوا؟ یہ کیوں منہ پھلائے بیٹھا ہے؟ علی نے حیرانی سے پہلے فرزام کو اور پھر اسے دیکھا۔ اس کی بیوی نے اسے گھر سے نکال دیا، اس کا غصہ مجھ پہ نکال رہا ہے، شیردل نے مسکرا کر کہا۔ تو فرزام نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں نے اسے بتایا بھی کہ وہ رچرڈ کا گینگ بہت خطرناک ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، مگر شیردل صاحب کو اکیلے ہی ہیرو بننے کا شوق ہو رہا ہے، میری مدد لینے کو تیار نہیں، فرزام نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ علی ان دونوں کو دیکھ کر سنجیدہ ہوا۔ شیردل: واقعی فرزام ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں اس کی مدد لینی چاہیے، اس نے جتنی مدد کی اتنا ہی کافی ہے، میں اپنی وجہ سے اپنی دوست کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اگر فرزام کو میری وجہ سے کچھ ہوا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں تم دونوں کو کال کروں گا۔ تھینکس تم دونوں کا، اگر اب تھینکس کہا تو ایک گھوسا ماریں گے تیرے منہ پر۔ علی اور فرزام دونوں نے ایک ہی وقت میں پنچ بنا کر شیردل کے منہ کی طرف کرتے ہوئے کہا تو وہ تینوں بیک وقت ہنس دیے۔ کس نے ہیک کی ہماری ویب سائٹ؟ لیپ ٹاپ پہ آج اپنی ویب سائٹ کو نہ پا کر وہ غصے سے دہاڑا اور ایک ہاتھ مار کر ایپل کا لیپ ٹاپ زمین بوس کر دیا۔ جانتے بھی ہو اس ویب سائٹ سے کتنا کماتے ہیں ہم، تم جیسے کتوں کے آگے اسی پیسے کا گوشت ڈالتا ہوں میں، اور تم گالی، ایک کام بھی تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا، ایک ہیکر کا پتہ نہیں لگا پائے، وہاں وہ آریان شیر اس لڑکی کے عشق معشوقیاں لڑا رہا ہے، مجال ہے اس لڑکی کے ہوتے اسے کسی کام کا ہوش ہو، سارا کام چوپٹ ہو رہا ہے صرف اور صرف تم لوگوں کی کاہلی کی وجہ سے۔ قہر آلودہ نظروں سے اس نے ایک نظر اپنے ان آدمیوں کو دیکھا جو پرسنالٹی سے کنڈے کم دھرتی کا بوجھ زیادہ لگ رہے تھے۔ ہماری کیا غلطی باس، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ جیسا کہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے ہمت کر کے منہ کھولا تو غصے سے اس کی طرف بڑھا اور جاندار لات اس کے سینے پہ ماری۔ صرف ٹھوسنے کا کام تم لوگوں سے ڈھنگ سے ہوتا ہے؟ میرا آرو شیر صحیح کہتا ہے، میں نے غنڈوں کی نہیں بے وقوف گدھوں کی فوج پال رکھی ہے جو ہر وقت کھانے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں باس، ہم کام بھی بہت کرتے ہیں۔ اچھا، کیا کام کیا اب تک؟ کوئی ایک کام ایسا بتا دو جو میرے فائدے کے لیے کیا ہو۔ اس لڑکی پری کو ہم نے ہی خود کش دھماکے میں اڑانے کی کوشش کی تھی تاکہ آریان شیر کا دھیان اس لڑکی سے ہٹ کر صرف کام پر لگے، لیکن وہ تو اس کے مرنے پہ مجنوں کی اولاد بن گیا، مگر اس لڑکی کی قسمت اچھی تھی، بچ گئی سالی۔ یہ سب ہم نے ہی کیا تھا آپ کے کہنے پر، آپ شاید بھول رہے ہیں باس، کہتے ہیں تو ایک بار پھر اسے ٹپکانے کی کوشش کرتے ہیں سالی کو۔ تو کیا تمہاری گولی سے وہ مر گئی؟ نکمے کہیں گے سارے کے سارے۔ اگر وہ اس دن مر جاتی تو آج آریان سنبھل کر صرف کام پہ توجہ کرتا، اگر آپ آریان کو پتہ چلا کہ یہ سب تم لوگوں کا کیا دھرا ہے تو وہ تم لوگوں کے اوپر پہنچانے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا۔ باس، آپ آریان شیر کی اس لڑکی سے شادی کر دو خود، پھر دیکھنا وہ کتنا خوش ہوگا اور آپ کا ہر کام کرے گا، اس نے دوسرے آدمی نے مشورہ دیا۔ اگر تجھے ایسا لگا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس کے منہ پہ زوردار تماچا مار کر بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح آریان شیر کو شوٹ کر کے قصہ ہی ختم کر دے، کیونکہ آریان شیر اس کے لیے سب سے بڑی پریشانی تھا۔
ہمیشہ باس آریان شیر کو زیادہ قابل سمجھتا تھا، اس پر فوقیت دیتا تھا۔ ارے باس، میں بھی تو دماغ رکھتا ہوں، وہ اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، اتنی سمجھداری والی بات تو کب سے کرنے لگا؟ وہ گن کی نال پہ پھونک مار کے بولا۔ باس، ابھی تک جتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا وہ کیا تھے؟ تیرے دشمن نہ؟ آیا بڑا فلسفہ جھاڑنے والا آخری الفاظ کو دل میں بولا۔ ایک سیاست دان کو مارنے کی سپاری ملی ہے، یہ کام تجھ سے تو کروانے سے رہا۔ رچرڈ اس کو گھور کر اسے دیکھتا ہوا کرسی کھینچ کے بولا۔ کیوں غصہ کرتے ہیں باس؟ جس طرح باقیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اس طرح اس سیاست دان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ نہ ٹینشن لے۔ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ سب آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تم سے نہیں ہوگا یہ کام، آریان شیر ہی کرے گا میرے لیے، رچرڈ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو سامنے کھڑے فیاض، جو کب سے اپنی جگہ بنانے کے لیے اس کی چاپلوسی کر رہا تھا، دانت پیس کر رہ گیا۔ رچرڈ باس کے وہاں سے اٹھ کر جاتے ہی فیاض نے کرسی کو زوردار ٹھوکر ماری، کرسی الٹ کر دور جا گری۔ دوسرے آدمی نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ مرضی کے مطابق؟ ہاں، مرضی کے مطابق ہی ہونا چاہیے اب سب کچھ۔ اس بار میں خود میدان میں اتروں گا، اس بار جیت میرے یعنی فیاض کے مقدر میں ہوگی، اب آریان شیر کے نہیں۔ آج اس کو میرا سامنا کرنا ہوگا۔ بہت شاطر سمجھتا ہے نا خود کو، دیکھتے ہیں میرے سامنے کیسے اس کی چالاکی چلتی ہے۔ اندر ہی اندر وہ کسی زبردست پلان کو ترتیب دیتے ہوئے شاطرانہ انداز میں بولا۔ آنکھوں میں مخصوص درندگی تھی۔ رمشا بہت خوش تھی، وہ شیر دل کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی گلنار ہو رہی تھی، جبکہ شیر زمان اور ہیر دونوں رمشا کو خوش دیکھ کر خوش تھے۔ ہیر نے پیار بھری نظروں سے رمشا کو دیکھا، جو دھیرے دھیرے ان کے بیٹے کی زندگی بنتی جا رہی تھی۔ مما، آج ڈنر میں بناؤں؟ رمشا نے دھیرے لہجے میں ہیر سے کہا۔ بالکل، کیوں نہیں بیٹا، اگر تمہارا دل ہے تو ضرور بناؤ، ہم بھی تو دیکھیں ہماری بہو کم بیٹی کیسا کھانا بناتی ہے۔ ہیر نے محبت سے رمشا کا گال چھو کے کہا۔ چلو شکر ہے کچھ اچھا کھانے کو ملے گا، شیر زمان نے مسکرا کر کہا تو اس کے ڈمپل ظاہر ہوئے۔ کیا میں نے کبھی آپ کو اچھا کھانا نہیں کھلایا؟ ہیر منہ پھلا کر خفگی بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے ٹھیک لہجے میں بولی۔ میری لٹل وائف کے ہاتھ میں تو جادو ہے، شیر زمان نے اس کے روٹھے ہوئے انداز کو دیکھ کر کہا۔ دیں پہلی بار زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ ان دونوں کی ہلکی پھلکی نوک جھوک جاری تھی۔ مما، کیا بناؤں ڈنر؟ رمشا نے سلجھو انداز میں کہا تاکہ ان کی بات زیادہ بڑھے نہیں۔ بیٹا، جو مرضی بنا لو، ہیر نے اسے پیار سے کہا تو۔ جی ٹھیک ہے مما، رمشا خوش ہو کر بولتے ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ کچن میں آ کر اس نے سامان چیک کیا، جو منگوانا تھا اس کی لسٹ بنا کر اس نے ہیلپر کو دی سامان لانے کے لیے، پھر خود باقی کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد رمشا نے بریانی کے ساتھ شامی کباب بنائے، سالن میں نرگسی کوفتے، چائنیز رائس کے ساتھ منچورین بھی بنا لیا، میٹھے میں اس نے فروٹ رائفل بنایا اور سلاد رائتا بھی تیار کر کے وہ کاؤنٹر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ اب وہ روٹیاں بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھنے لگی۔ سب جب ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو کھانے کے لوازمات دیکھ کے تھوڑا حیران رہ گئے۔ آج یہ دعوت کس سلسلے میں؟ زخرف نے حیرانگی سے سب لوازمات دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شیر دل جو ابھی واپس آیا تھا، رمشا کو اپنے مشترکہ کمرے میں نہ پایا تو واپس الٹے قدموں نیچے آیا اور ارد گرد نگاہیں دوڑائیں اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ بھائی، آپ کی نظروں کو جس کی تلاش ہے وہ کچن میں ملیں گی، زخرف کا اسے دیکھ شرارتی موڈ آن ہوا۔ میں ابھی پانی پی کر آیا، وہ ہیر اور شیر زمان سے نظریں چرائے سادہ انداز میں کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پانی پینے کے بہانے کچن میں گیا، جہاں رمشا جگ میں پانی بھر کر ٹرے میں رکھ رہی تھی، اب گلاس بھی رکھنے لگی۔ شیر دل نے جب اس کی ٹرے میں سے ایک گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگا، جبکہ نظریں رمشا پہ مرکوز تھیں اور سر جھکائے کھڑی تھی، مگر شیر دل کی نظروں کا ارتکاز خود پہ محسوس کر رہی تھی۔
اس کے پسندیدہ ڈارک بلو اور یلو امتزاج کے لانگ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس وہ تھکی ہوئی لگی۔ اس کی پیشانی پہ پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں۔ سفید گال کچن میں کام کرنے سے حرارت کی وجہ سے سرخی مائل دکھائی دے رہے تھے۔ شیردل کا دل کیا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے عرق آلودہ پیشانی کو صاف کرے، مگر کچن میں ملازمین کی موجودگی دیکھ کر خاموش رہا۔ پھر اس کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آیا۔ آؤ شیردل، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، ہماری بہو نے پہلی بار کھانا بنایا ہے، ہیر نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ نہیں موم، ابھی بھوک نہیں۔ سب لوگوں نے کھانا شروع کیا تو سبھی گھر والے کھانے کی تعریف کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ سبھی کھانے ایک سے بڑھ کر ایک ذائقے دار تھے۔ مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے، شیردل نے بات کا آغاز کیا تو سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بس رمشا نے اسے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ شیردل کے یہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کی وجہ سے ناراض ہو گئی تھی۔ بتاؤ۔ شیر زمان نے اسے بولنے کا کہا۔ میں ایک ہفتے کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، مجھے کام ہے۔ بھائی، آپ کہیں رمشا کو ہنی مون پہ تو نہیں لے کر جا رہے؟ زخرف چہک کر بولی۔ نہیں، میں وہاں کام سے جا رہا ہوں، گھومنے نہیں، اور ویسے بھی کچھ پتہ نہیں، مجھے وہاں کچھ زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ شیردل نے بات کرتے ہوئے کن اکھیوں سے رمشا کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا تھا۔ جو چہرہ اسے کھانا بناتے وقت اتنی تھکن کے باوجود بھی کھلا ہوا لگ رہا تھا، اب ایک دم مرجھا گیا تھا۔ شیردل کو اس کے محسوسات کا احساس ہوا، مگر وہ سب کے سامنے اس کی چارہ جوئی نہیں کر سکتا تھا۔ شیردل، ایسے جانا مناسب نہیں، اپنی نئی نویلی دلہن کو اکیلے چھوڑ کر۔ ہیر نے رمشا کا بجھا چہرہ دیکھ کر شیردل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ موم، شادی کو 1 ماہ ہو گیا ہے، اب اتنی بھی نئی شادی نہیں، میرا جانا ضروری ہے، واپس آ کر ہنی مون ٹرپ پلان کریں گے، سو ڈونٹ وری۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر روم میں چلا گیا۔ اسے پتا تھا وہ جاننے کے لیے ضرور کمرے میں اس کے پیچھے آئے گی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اسی لیے مطمئن تھا۔ اس 1 ماہ میں وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ بنا کہے ایک دوسرے کی دل کی بات سمجھ لیتے تھے۔